بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورہ الف لام میم سجدہ کی ان دو آیتوں میں اللہ عز و جل نے فرمایا مومن سچے ایمان والے راتوں کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید کے ساتھ ڈر کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ رب نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ ان کے رب نے چھپا کر رکھا ہے کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا. وہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں ہے یہ؟ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ہے. قیام اللیل، راتوں میں تہجدوں کے لیے اٹھنا کس قدر اجر عظیم اور کس قدر اللہ رب العالمین سے ثواب اور نیکیاں پانے کا سنہرا موقع ہے. غور کیجیے میرے بھائیوں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یعنی بذالک قیام اللیل وترک النوم والاضطجاع علی الفراش، یعنی اس آیت میں قیام اللیل مراد ہے اور بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کرنا اور نیند کو چھوڑ دینا مراد ہے. اسی طرح اہل ایمان کی شان میں اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں. قال الحسن کابدوا اللیل ومدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا في الدعاء والاستغفار. حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں اپنے آپ کو تھکا کر عبادتوں میں گزارتے ہیں، نماز کو لمبی پڑھتے ہوئے سحر کے قریب تک اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور سحر کے وقت میں دعا اور استغفار میں گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کی تعریف اللہ رب العالمین ان آیتوں میں کر رہا ہے. کل بھی ہم اللہ کے فضل و توفیق سے چند حدیثوں کا ترجمہ اور ان کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا. آئیے چند ایک اور حدیثیں رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا. جنت میں کچھ ایسے بلند بالا خانے ہیں ان کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو اچھی بات کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور راتوں میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ اٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس وقت ہزاروں لوگ جو آرام کر رہے ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ خوش نصیبی عطا کی تو اللہ کے اس فضل پر بھی ہم شکر ادا کریں، اس کی حمد بیان کریں. اور اسی طرح طبرانی اوسط کی روایت ہے، صحیح الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنك میت واعمل ما شئت فإنك مجزی به وأحبب من شئت
فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی دیر چاہیں زندہ رہیں، ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے. آپ جتنا چاہیں عمل کریں، اچھے کام کریں، ان کا بدلہ آپ کو مل کر رہے گا. آپ جن سے چاہے محبت کریں، ایک نہ ایک دن ان کو چھوڑنے والے ہیں، ان سے جدائی لینے والے ہیں. اور جان لو مومن کے لیے شرافت کی بات یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کی پابندی کرے. اللہ اکبر، غور کیجئے، یہ مومن کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بڑے فضیلت کی بات ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے. اور مومن کے لیے عزت، سرفرازی، سر بلندی، سرخروئی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے. ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان کے سامنے چاپلوسی کرنا، حریص بن کے رہنا، اس طرح سے نہ رہے. میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، ان پر ہم توجہ دیں. آئیے ایک اور حدیث سنتے ہوئے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئة آیہ کتب من القانتین ومن قام بألف آیہ کتب من المقنطرین. کیا مطلب اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرے وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرے اس کا شمار قانتین، اچھے عبادت گزاروں میں ہوگا. اور جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کرے اس کا شمار کس میں ہوگا؟ اس کا شمار ہوگا ان نیک لوگوں میں جن کو ڈھیر سارا اجر و ثواب ملتا ہے. آخری حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو توجہ سے سنیے، اور جو بھائی اس قیمتی موقع کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں ان کو بھی سنائیے. اتنی ساری حدیثوں میں کم سے کم اس آخری حدیث کو یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی اللیل ساعہ، ان فی اللیل ساعہ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا آتاہ وذالک کل لیلہ. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے شک رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، رات میں بے شک ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں ایک مسلمان بندہ جو بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے، اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے. اور یہ ہر رات میں ہے، زندگی میں ایک بار نہیں، ہر رات میں یہ چیز موجود ہے. اللہ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے. اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَجْتَمِعُ لَهُ جِهَادَانِ لِنَفْسِهِ جِهَادٌ فِي النَّهَارِ بِالصِّيَامِ وَجِهَادٌ فِي اللَّيْلِ بِالْقِيَامِ. کہ ایک مومن کے لیے ہر دن 2 جہاد اس رمضان کے مہینے میں جمع ہوتے ہیں. دن کے وقت کا جہاد کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اور رات کے وقت کا جہاد کیا ہے؟ وہ قیام اللیل کرنا ہے. فمن اجتمع فیہ ہذین الجہادین وفی اجرہ بغیر حساب. جس کے اندر یہ 2 جہاد جمع ہو گئے اس کو بے انتہا اجر و ثواب ملے گا. اللہ عز و جل قیام اللیل کی ان ساری فضیلتوں اور برکتوں کو ہم سب کے لیے لکھ دے اور ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اور ہمیشہ قیام اللیل کے موقع پر ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں ذرا تازہ کر لیں تاکہ ہمارے اندر نشاط پیدا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.